السلام علیکم فرینڈز، آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔ ایک بار ایک بہت رئیس شہزادے نے راجا کے محل کے ٹھیک سامنے اس سے بھی ایک شاندار محل بنوانے کا نشچے کیا۔ محل جب بن کر پورا ہو گیا تو اس کے سامنے کی طرف بڑے بڑے اکشروں میں لکھوا دیا کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ راجا نے باہر آ کر جب اسے دیکھا تو فوراً شہزادے کو بلا بھیجا، جو شہر میں ابھی نیا ہی تھا اور ابھی تک اس نے دربار میں حاضری نہیں بجائی تھی۔ مبارک ہو راجا، راجا نے کہا، تمہارا محل تو سچ میں عجوبہ ہے، اس کے سامنے میرا غریب خانہ تو جھوپڑی جیسا لگتا ہے۔ مبارک، لیکن یہ لکھنا کیا تمہیں ہی سوجھا تھا کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ شہزادے نے محسوس کیا کہ شاید وہ حد پار کر گیا تھا۔ جی ہاں، یہ میرا ہی خیال تھا، اس نے جواب دیا، لیکن جہاں پناہ کو یدی یہ ناگوار لگ رہا ہو تو میں اسے مٹوا دیتا ہوں۔ ارے نہیں، مجھے لگا کہ یہ تمہارا خیال نہیں رہا ہوگا۔ میں بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب تھا۔ مثال کے طور پر، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے پیسوں سے تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو؟ شہزادے کو لگ گیا کہ یہ قاعدے میں پھنس چکا ہے۔ مجھے معاف کیجیے حضور، میں فوراً ان لفظوں کو مٹوا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو میرا محل ناپسند ہے تو بس حکم دیجیے، میں اس سے بھی زمین دوز کروا دوں گا۔ نہیں نہیں، اسے ویسا ہی بنا رہنے دو، لیکن چونکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایک پیسے والا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اپنی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کرنے کے لیے میں تمہیں 3 دن کا موقع دیتا ہوں۔ اگر تم اس سے بات کرنے میں کامیاب رہے تو ٹھیک ہے، تمہاری اس سے میں شادی کروا دوں گا، اگر نہیں تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ سمجھ گئے؟ شہزادہ اتنا پریشان اٹھا کہ اس کا کھانا پینا اور سونا تک حرام ہو گیا۔ رات دن وہ سوچا کرتا کہ یہ کیسے اپنی گردن بچائے۔ دوسرے دن تک تو اسے اپنی ناکامیابی کے پرتی اتنا اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ اپنی وصیت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے حالات بھی نا امید کرنے والے تھے، کیونکہ راجا کی بیٹی 100 پہرے داروں سے گھری قلعے میں بند رہتی تھی۔ کسی چتھڑے کی طرح پیلا اور ڈھیلا وہ بستر پر پڑے پڑے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی بوڑھی دائی اس سے ملنا آئی تو جرجر بوڑھی دائی نے اسے بچپن میں کھلایا تھا، اور جب بھی اس کے یہاں کام کر رہی تھی، اس کا مریل سا چہرہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کیا گڑبڑ تھی۔ ہکلاتے ہوئے شہزادے نے اس کو پوری کہانی سنائی۔ تو کیا ہوا؟ دائی نے کہا، تم اس طرح امید چھوڑ بیٹھے ہو، تم پر تو مجھے ہنسی آ رہی ہے، دیکھو میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے شہر کے سب سے قابل سونار کے پاس پہنچی اور اس سے ٹھوس چاندی کا ایک ہنس بنوانے کے لیے کہا، جو اپنی چونچ کھولے بند کرے ہنس کو آدھکمک اور اندر سے کھوکھلا ہونا تھا، اور ہاں، یہ کل تک تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے بولا، کل تم ہوش میں تو ہو؟ سونار چلایا، میں نے کہا نا کل۔ اس بوڑھی عورت نے سونے کی اشرفیوں سے بھرا ایک بٹوا نکالا اور بولتی گئی، ذرا سوچو، یہ پیشگی رقم ہے، باقی تمہیں کل مل جائے گی، جب تم ہنس تیار کر کے میرے سپرد کر دو گے۔ سونار ہکا بکا رہ گیا، یہ چیز تو ہے دنیا میں جس کی بات ہی اور ہے۔ اس نے کہا، میں کل تک ہنس تیار کرنے کی بھرسک کوشش کروں گا۔ اگلے دن ہنس تیار ہو گیا اور وہ بہت خوب تیار ہوا۔ بوڑھی عورت نے شہزادے سے کہا، اپنی وائلن لے کر ہنس کے بھیتر بیٹھ جاؤ، جیسے ہی ہم سڑک پر پہنچے تم وائلن بجانے لگنا۔ ہنس کے بھیتر بیٹھا شہزادہ وائلن بجاتا رہا اور بوڑھی دائی چاندی کے اس ہنس کو ایک فیتے کے سہارے کھینچتی ہوئی شہر کا چکر لگانے لگی۔ اسے دیکھنے کے لیے سڑکوں پر لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی۔ شہر میں ایسا کوئی بھی نہ بچا جو اس خوبصورت ہنس کو دیکھنے کے لیے دوڑا نہ آیا ہو۔ یہ بات اس قلعے تک بھی پہنچی جہاں راجا کی بیٹی بند تھی۔ اس نے اپنے ابا حضور سے باہر نکل کر یہ انوکھا درشیہ دیکھنے کی انومتی مانگی۔ راجا نے کہا، اس
शेखी बात शहजादे को मिला मौका कल खत्म हो जाने दो, तब तुम बाहर निकलना और हंस देख लेना। लेकिन राजा की बेटी सुन रखा था कि कल तक हंस वाली बूढ़ी औरत चली जाएगी, इसलिए राजा ने हंस को किले के अंदर ले जाने दिया ताकि उसकी बेटी हंस को देख सके। बूढ़ी दाई को इसी बात की उम्मीद थी। जैसे ही शहजादी ने चांदी के उस हंस के साथ अकेले में उसकी चोंच से निकल रहे संगीत का आनंद लेना शुरू किया, अचानक हंस खुल पड़ा और उसमें से एक नौजवान ने बाहर कदम रखा। डरो मत, उस आदमी ने कहा, मैं वही शहजादा हूँ जो अगर तुमसे बात ना कर सका तो कल सुबह तुम्हारे अब्बा हुजूर मेरा सर कलम करवा देंगे। तुम उनसे ये बताकर मेरी जान बचा सकती हो कि तुम मुझसे बात कर चुकी हो। अगला दिन शहजादे को बुला भेजा। हाँ तो क्या बेटा, मेरी बेटी से बात करने में तुम्हारा पैसा तुम्हारे कोई काम आया? जी हाँ जहां पना, शहजादे ने जवाब दिया। क्या तुम्हारा मतलब तुमने उससे बात की? उसी से पूछ लीजिए। शहजादी आई और उसने बताया कि वैसे चांदी के उस हंस में छुपा हुआ था जिसे खुद राजा के हुक्म पर किले में घुसने दिया गया था। इस पर राजा ने अपना मुकुट उतारकर शहजादे के माथे पर रख दिया। इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक अच्छा दिमाग भी है। जाओ खुश रहो, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।